وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 27 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں. جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا. اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی. صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں. ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں. یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا. جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے. اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا. اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے. ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں. جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی. نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی. اس کے ساتھ ہی وہ بدمزاجی اور بدخلقی سے بھی پاک ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں. آیت نمبر 26. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.
بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کی رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تقابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہے۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اسے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے۔ اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک اس سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہے جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ آیت نمبر 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون، اور وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں، اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ وہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ہے۔ ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں: رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا، اور ان کو قطع کرنے کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق
توڑنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 27 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔